السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں بزرگ حضرات کے لیے اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر۔ وہ حضرات جو جن کی بیویاں فوت ہو گئی ہیں یا وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے ہیں، یا وہ خواتین جو بانجھ پن کی وجہ سے انہیں طلاق ہو گئی ہے، یا آپس میں ایک جھگڑے وغیرہ کی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے، یا ان کے خاوند فوت ہو چکے ہیں، دونوں کے لیے ہے یہ۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا ہے اور یہ ایک نایاب خزانہ ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ سلسلہ چشتی نظامی میں، کیونکہ ہمارا جو ہے کافی سارا وسیع تعلق ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خاندان جو ہیں ہمارے وہ وسیع تر وسیع ہوتے ہیں، اور بزرگوں کی جد امجد سے چلا آ رہا ہوتا ہے خاندان کے اندر، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں۔ تو وظائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور علاج معالجے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور بیازیں بھری ہوتی ہیں، بڑی قیمتی قیمتی چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اور میرے پاس بھی جو خزانہ ہے جڑی بوٹیوں کا اور دعاؤں کا، وظائف کا سلسلہ ہے، وہ میں آپ کو ان وظائف کے اندر سے، وہ اس خزانے کے اندر سے ایک وظیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے قاری حضرات کو، خلیفہ حضرات کو، عقیدت مند حضرات کو، اور عام بندے کو اور بندی کو اچھے سے اچھا میں وظیفہ بتاؤں جس میں قوت اور پاور ہو۔ ویسے تو مسلمان اس دنیا کے اندر بھرے پڑے ہیں، پوری ایشیا کے اندر، یورپ کے اندر، جہاں جہاں بھی آپ چلے جائیں گے وہاں پر قاری حضرات اور علماء حضرات، عامل حضرات موجود ہیں گے، روحانی معالج، قرآنی معالج، بہت ساری دنیا جو ہے وہ جہاں پر ہدایت کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہاں پر شفا کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ میں خلیفہ ہوں چشتی نظامی سلسلے میں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو یوٹیوب کے اوپر اچھی سے اچھی چیز، اچھی سے اچھا وظیفہ، اچھے سے اچھا کچن کے اندر پڑی ہوئی چیزیں، جس چیز کی ہمیں معلومات نہیں ہے، وہ میں آپ تک پہنچاؤں، اور آپ حضرات جو ہیں نا اسے کریں اور اپنا فائدہ حاصل کریں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کر کے ان کو فائدہ دیں۔ یہ گفٹ ہے، یہ وظیفہ جو ہوتا ہے نا یہ گفٹ ہوتا ہے۔ میرا کام ہو گیا، میں نے دوسرے کو بتا دیا، دوسرے کا کام ہو گیا، تیسرے کو بتا دیا، حتیٰ کہ ایک امرود بیچنے والے کے پاس بھی نسخہ ہوتا ہے۔ دکاندار ادھر ادھر ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ چیز پڑھی تھی، یا عورتوں میں بیٹھ کر عورتیں کہتی ہیں میں نے یہ چیز پڑھی تھی، پڑھ کے مجھے بڑا فائدہ ہوا، آپ بھی اسے کر لیں۔ تو یہ مجرب چیزیں جو ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ اس کے اوپر ضرورت مند حضرات کو چاہیے، ضرورت مند میری بہن جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ وظیفے کو پڑھے۔ اور میں نے یہ خاص ویڈیو بزرگ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو زندگی کے حالات سے تنگ ہوتے ہیں، بیوی
عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے بھرجائیوں سے پریشان ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے لیے مرد حضرات جو ہیں وہ جو ہے کہ طلاق ہونے کے بعد وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ کاش مجھے بھی کوئی مل جائے جو میرا بڑھاپا جو ہے کٹ جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ وظیفہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ایک سہارا ہے کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت آ جائے گی۔ تو آپ حضرات جو ہیں وہ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس دعا کو یاد کر لینا ہے، اور یاد کرنے کے بعد کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ یا 1 دن یا 2 دن آپ نے اسے یاد کر لینا ہے۔ پھر آپ کو اس کے پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی چلہ کشی نہیں، کوئی پابندیاں نہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ نے اپنے حسب ضرورت بڑا گوشت لے لیں، چھوٹا لے لیں، مرغی کا لے لیں، ہیں جی، آپ نے اس کو جو ہے کہ وہ قیمہ کر لینا ہے، چھوٹا چھوٹا گوشت بنا کے اس کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے، اپنے کام کی نیت رکھ کے صدقہ کر دینا ہے، اور صدقے کرنے کے بعد آپ نے جناب علی کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صبح 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد کی جو میں نے دعا پڑھی ہے، اس دعا کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ فجر کے ٹائم آپ نے کر لیا۔ اگر غفلت کی وجہ سے آپ نماز آپ کی چلے گئی، آپ نہیں پڑھ سکے، تو آپ وضو کر کے مسلح کے اوپر بیٹھ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، پلنگ پہ بیٹھ جائیں، جس طرح جہاں بھی جس حالت میں آپ بیٹھے ہیں بیٹھ کر آپ اس عمل کو کر لیں، اور اس کے بعد سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دنیا داری کی باتیں بھی کریں اور اس دعا کو بھی پڑھ دیں۔ اور پڑھتے پڑھتے جناب علی جب عشاء تک پہنچ جائیں، دیکھیں میری بات سنیں، فجر کی نماز تو قضا ہو جاتی ہے لیکن عشاء کی نہیں ہوتی، اور جان بوجھ کر قضا کی جاتی ہے۔ آپ حضرات کیونکہ وہ تو صبح کو جو ساری رات جو آپ جاگ رہے ہیں تو صبح کو کہاں سے کھلے گی، وہ تو آپ کی فجر چلے گئی۔ اب عشاء میں جو آپ جاگ رہے ہیں، آپ غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑیں گے، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے آپ سے شروع سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور سارا دن چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے جناب علی کیا کرنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر یہ دعا جو ہے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے پھر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے ایسے نہیں، ایسے ہاتھ رکھ لیں، دعا مانگ رہے ہیں نا، آپ کا سر سجدے میں ہے، تو آپ جناب علی کے اس دعا کو 7 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے اللہم اغفر لی۔ گناہ گار بندہ ہے نا، پیچھے پڑے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا، کیونکہ ڈھیر نظر ہی نہیں آتے، گناہ بہت ہیں، جھوٹ ہم بہت بولتے ہیں، ہم ہر بات میں ہم مکھن لگا کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری بات کو لوگ پسند کریں، ہماری عزت ہو، ہماری شہرت ہو۔ نہ 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 نہ، یہ آپ گناہ جو ہے نا اپنے جو ہے نا کٹھے کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کرنا آپ نے۔ اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر آپ نے 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، پھر 7 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پڑھیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی مقصد کی دعا کریں، یا اللہ میں اکیلا ہوں، یا اللہ مجھے ساتھی ملا دے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جس انداز میں جس زبان کے اندر آپ ہیں، اور آپ جناب علی کی دعا مانگیں، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آپ سر اٹھائیں، اور اٹھا کر جناب علی پھر ہاتھ جو ہے چہرے کے اوپر پھیر لیں،
आपने अपना मकसद एक दिन का पूरा कर लिया। इसी तरीके से आपने रोजाना कर रहा है ना, काम भी करें, दुनियादारी भी करें, सारा कुछ करें, कोशिश करें झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें। और दूसरे नंबर पर यह है कि तहारत में रहें, यानी कि ये नहीं कि भागे गए और बात बैतुल खला में और छोटा पेशाब किया और भाग के बाहर आ गए, सारी आधा सलवार में और आधा बाहर। ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल अपने आप को पाक और साफ रखना है और इस अमल को पढ़ना है। देखें, ये खजाना मैं आपको बता रहा हूं, ये इल्म का खजाना है और नायाब नुस्खा मैंने अपने वजूद को निचोड़ कर आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप हजरात, जो बुजुर्ग हजरात है ना, देखें आप बुजुर्ग है ना, तो आप जो है ना कि ये चीज आपको वजीफा आपको शूट करेगा, क्योंकि आप खातून हैं या मर्द हैं, मेरी बहन है या मेरा भाई है, उम्मती है ना, हम सब एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, दोस्त हैं, भाई हैं। तो इसलिए जो है ना कि ये मैंने आपको ये बता दिया, ये आप इसे करना शुरू कर दें और आपकी राहें हमवार हो जाएंगी। देखें, बंदे कहते हैं ना जी, हमने 5 दिन 7 दिन 10 दिन वजीफा पढ़ा। अल्लाह के बंदे, ज़बान तो तेरी पाक ही नहीं है, तो वजीफे में कुव्वत नहीं होती ना। तो आप जो है ना, इसको कुव्वत बनाने के लिए इसे रोजाना करें, रोजाना करें और उस वक्त तक इस वजीफे को पढ़ें जब तक आपका मकसद हल नहीं होता। और मैं ये नहीं कहूँगा आज रात पढ़ोगे सुबह और तुम्हें रिश्ता मिल जाएगा, और 3 दिन पढ़ोगे मिल जाएगा, 7 दिन पढ़ोगे बढ़ जाएगा। मेरा ये मसला नहीं है। हम सिलसिले वाले हैं और हम सिलसिले वाले बता सकते हैं, अल्लाह की मदद दिलवा सकते हैं, आपको ऐसा तरीका बता सकते हैं कि अल्लाह की रहमत आपके ऊपर आ जाए और आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाए। और इस दुआ की कुव्वत ऐसी है कि या अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमाएगा, उसमें से साले औलाद भी पैदा होगी। जाए, एक टिकट में 2 मजे। ऐसी बीवी आपके पास होगी, साले औलाद पैदा होगी, आपकी इज्जत और मोहब्बत करने वाली औलाद पैदा होगी। और कहते हैं ना, बच्चे पैदा कीते ने सारे नजायज। नजायज का मतलब यह है कि मेरी तो बात ही नहीं मानते, जबान बाप के वो आगे भी चला रहे हैं और माँ के आगे भी चला रहे हैं। तो रब से जब दुआ करेंगे, रब्बना जो दुआ मैंने आपको पढ़ी बताई है, कि उस दुआ को आप जिस वक्त पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक की नुसरत आ जाएगी, रहमत आ जाएगी और आपके रास्ते हमवार हो जाएंगे। आज से ही आपने इरादा कर लें, दुआ को याद कर लें और सिलसिला जो है वो शुरू कर दें। इंशाल्लाह बुजुर्ग हजरात, वो ख्वातीन जो बुजुर्ग हैं, वो जनाब अली के इस वजीफे को पढ़ें, क्योंकि ये अकेले ज़िंदगी तो अकेले ही है। तो आप जो है ना इस वजीफे को करें, अल्लाह पाक आपको बरकत डालेगा, करम हो जाएगा। तो आप हजरात जो है ना, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर दें, और मैसेज मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप जो है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर लें और जनाब अली वहाँ से वजीफे को क्लियर कर लें। और जब आपका काम जो है ये है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अजीज़ों को शेयर करें और सब जगह पे इसे शेयर कर दें, ताकि दुखी इंसान जो है ना उसका भला हो जाए। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।